اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ دروس سے قرآن مجید ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ دروس کا 27واں درس آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج کا یہ دن جو کہ بہت ہی غم کی تاریخ ہے اور مولا کائنات کے گھر میں آہو گریا اور تاریخ شہادت مولا کائنات ہے۔ آج کی شب حسنین علیہ السلام، جناب زینب ام کلثوم کی یتیمی اور تنہائی کی شب ہوگی۔ ہم تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اور تمام علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے دروس جو کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا کہ آیت نمبر 134 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہودی جو ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی تذکرہ ہوا ہے کہ بہت ہی غرور و گھمنڈ، فخر و مباحات ان کا شیوا تھا۔ جیسے آج ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں ہمارے دادا ایسے تھے اور ہمارے باپ ایسے تھے اور پردادا یہ تھے، خود کیا تھے اس کا خیال نہیں، خود کیا ہے اس کا خیال نہیں، خود کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں ہے۔ یہی حال قوم یہود کا تھا جو کہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ امتیں تھیں، وہ لوگ تھے جو کہ چل بسے، گزر گئے۔ تمہارے باپ دادا پردادا تھے، چلے گئے، گزر گئے۔ وہ انہوں نے جو کیا ہے اس کی جزا ان کو ملنے والی ہے، نہ کہ دادا اور پردادا کے کسی اچھے کام کرنے سے ہم کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ تلک امۃ، کہ وہ امتیں تھیں، قد خلت لہا ما کسبت، جو کہ چل بسیں، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کمایا، انہوں نے جو حاصل کیا اس دنیا میں، یہ ان کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو حاصل کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، نہ کہ جو ہمارے باپ دادا زمیندار تھے تو ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں یہ اہم ہے، تھے کی بات نہیں ہے۔ لہذا آیت کیا کہہ رہی ہے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے جو انہوں نے حاصل کیا، تمہارے لیے جو تم حاصل کرو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
ولا تسألون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، کہ جو ان لوگوں نے کیا ہے. بھئی انہوں نے جو اچھا کام کیا اس کی جزا انہیں ملے گی، انہوں نے جو برا کام کیا ہے اس کی سزا انہیں ملے گی، ان کے برے کاموں کی جزا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. لہذا یہ نقطہ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم خود کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کون سا کار خیر کیا ہے، ہم نے کون سا ثواب کمایا ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا اچھے تھے تو ہم بھی اچھے ہی ہیں، ہم خود اچھے ہوں تب اچھے ہیں. ورنہ جو ہے قرآن مجید میں ہم کو بہت سے شواہد ملتے ہیں. فرعون کے گھر میں فرعون کا مخالف جناب موسیٰ کی تربیت ہوئی، لہذا ہے کہ وہ فرعون کا گھرانہ تو خراب ہے، ظالم بادشاہ ہے، تب اس گھر میں جو تربیت پائے گا وہ بھی خراب ہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ جناب لوط نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی بیوی رسالت کو، نبی کو ستانے والی، تکلیف دینے والی، مخالف نبی ہے. تو ممکن ہے نبی کی بیوی بھی نبی کی مخالف ہو. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ خداوند عالم نے کیا ہے. لہذا یہ سوچنا کہ یہ نبی کی زوجہ ہیں اس لیے اچھی ہی ہوں گی، نہیں. جو اچھا کام کیا ہے تو اچھا ہے، اچھا کام نہیں کیا ہے تو پھر اچھا نہیں ہے. یہ سوچنا کہ نبی کی بیوی ہیں اس لیے اچھی ہی ہوں گی، ایسا ضروری نہیں ہے. یعنی جناب لوط نبی ہیں لیکن جناب لوط کی زوجہ کیا ہے، سبب عذاب ہے. تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ہے کوئی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو بھی تھوڑی سی بھی نیکی کرے گا اس کی جزا پائے گا، جو تھوڑی سی بھی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا. اس میں شرط نہیں ہوئی ہے کہ اگر نبی کی اولاد ہو تو اس کو سزا نہیں ملے گی، اگر نبی کی زوجہ ہو تو اس کی سزا نہیں ملے گی. جو بھی گنہگار ہے اللہ عادل ہے، اگر گناہ کا مرتکب ہوا ہے تو اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا دے گا. اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے، آپ مانیں یا نہ مانیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت، وہ امتیں تھیں جو انہوں نے کیا وہ کیا ان کا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو حاصل کیا تھا ان کے لیے، اور تم جو حاصل کرو وہ تمہارے لیے ہے. وما تسألون عما كانوا يعملون، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو انہوں نے انجام دیے ہیں، تم سے پوچھ گچھ اس کے بارے میں نہیں کی جائے گی. پوچھ گچھ کا لفظ وہاں آتا ہے کہ جہاں پر برائیاں، نہ تو ان کے نیک کام کی تمہیں جزا ملنے والی ہے، نہ کہ ان کی برائیوں کی تمہیں سزا ملنے والی. ہر آدمی، ہر انسان جو کہ دنیا میں آیا ہے اس کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی. اب آیت نمبر 135، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہودی اور یہ عیسائی مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں؟ وقالو، کہتے ہیں كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تم مسلمان ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. اگر تم یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے تو راہ ہدایت پر ہو. قل، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ نہ تو یہودی ہونا ہدایت ہے نہ تو عیسائی ہونا ہدایت ہے، بلکہ ہدایت کیا ہے؟ خداوند عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا،
اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں، نہ تو یہودی ہیں نہ تو عیسائی ہیں، ملت ابراہیمی پر ہیں، یعنی جناب ابراہیم کا جو دین تھا وہ جناب موسیٰ کا تھا، وہی جناب عیسیٰ کا تھا، وہی اسلام ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم دین حنیف پر ہیں، دین ابراہیم پر ہے۔ رسول کہہ دیجئے نہ تو ہم یہودی نہ تو ہم عیسائی، بلکہ ہم دین حنیف پر ہیں۔ وما کان من المشرکین، تاکید ہو رہی ہے اس میں، اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ یہ اشارہ کس بات کی طرف جا رہا ہے؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ ہم نہ عیسائی ہیں نہ یہودی ہیں، ہم دین ابراہیم پر ہیں، ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے اندر شرک پایا جا رہا ہے۔ وما کان من المشرکین، ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم کس پہ ہیں؟ ملت ابراہیم، دین حنیف پر ہیں، یعنی ایک ہی دین آیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک دین آیا ہے۔ یہ یہودی جو عیسائی وجود میں آئے یہ انحراف کی وجہ سے وجود میں آئے۔ لہذا یہ یہاں پر جو انحصار طلبی یہودی و عیسائی بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں ہدایت پہ رہنا ہے، ہدایت پانا ہے تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، یہ انحصار طلبی غلط ہے۔ ہم انحصار طلبی کے مخالف ہیں۔ اب آگے آیت ہے، آیت نمبر 36، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ قولوا آمنا باللہ، وہاں پہ کیا پہلے ہے؟ قالوا کونوا ہودن، یہ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ قالا کے جواب میں قولوا آمنا، اے میرے رسول کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، نہ یہودی نہ عیسائی، بلکہ دین حنیف پر ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ نے جو قانون کی کتابیں نازل کی ہیں ان کو ہم مانتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو کچھ بھی نازل ہوا ہے جناب ابراہیم پہ نازل ہوا ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ وما انزل و اسماعیل، اور جناب اسماعیل پر جو نازل ہوا اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ و اسحاق و یعقوب، جو اسحاق علیہ السلام پر نازل ہوا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، جو یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ بھی ہم مانتے ہیں۔ والاسباط، یعنی جناب یعقوب کے پوتے اور نواسے کو ظاہراً اسباط سے یاد کیا جائے۔ والاسباط، اور اسباط پر جو نازل ہوا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوا اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ہم تو جناب موسیٰ کو یہودیوں سے زیادہ بہتر معصوم مانتے ہیں، ہم تو جناب عیسیٰ کو عیسائیوں سے زیادہ بہتر ان کو معصوم مانتے ہیں۔ ہم وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور جناب عیسیٰ پہ نازل ہوا اس پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔
وما اوتی النبیون من ربہم، جو کچھ بھی انبیاء پہ اللہ نے بھیجا ہے، انبیاء کو جو کچھ ان پہ نازل ہوا ہے، جن انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، یعنی جتنے انبیاء آئے ہیں اللہ کی طرف سے ہم ان سب کو مانتے ہیں، جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان سب کو مانتے ہیں، جتنے صحیفے اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان سب کو ہم مانتے ہیں۔ آیت بالکل جامع بیان کر رہے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی چیز کے بارے میں تفریق کے قائل نہیں ہیں کہ کہیں کہ جناب موسیٰ افضل تھے لہذا ہم یہودی بن جائیں، ہم کہیں جناب عیسیٰ افضل تھے تو عیسائی بن جائیں، ہم کسی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ نے جس طریقے سے انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، ہم جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آخری رسول نے اپنے خلفاء کو جو معصوم خلفاء کا اعلان کیا ہے اس پر بھی ہم ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایک سلسلہ جو کہ معصومین کے جناب آدم سے شروع ہوا تھا، آج جب کہ ہمارے آخری امام پردہ غیب میں ہیں، وہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یعنی وہ سلسلہ وہ کڑی ابھی بھی ٹوٹی نہیں ہے۔ یہ ہمارا جامع ایمان ہے، یہ ہمارا استثنائی ایمان ہے، یہ ایسا ایمان ہے ہمارے لیے جو فخر و مباحات کا سبب ہے کہ ہم ہر زمانے میں معصوم کو اور اللہ کی طرف سے رہبر کو مانتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق قائل نہیں ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم خدا کے فرما بردار، ہم خدا کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم خدا کو ماننے والے ہیں۔ لہذا جو بھی نبی آیا اس نے نبوت کی دلیل پیش کی، معجزہ پیش کیا، ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نماز میں بھی کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور تمام صالح بندوں پر۔ یہ نہیں کہتے ایرانیوں پر، یہ نہیں کہتے کہ ہندوستان والوں پر، یہ نہیں کہتے کہ عرب والوں پر، عباد اللہ الصالحین، جتنے صالح بندے ہیں سب کے لیے السلام علینا، ہمارا سلام ہو ہم پر اور تمام صالح بندوں پر۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر توجہ دیا جائے کہ دین اسلام کیا درس دیتا ہے، کتنا درس اخوت دیتا ہے، کتنا درس برادری دیتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اب جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان سے کمتر نہیں ہے۔ اب اگر نماز جماعت میں وہ آدمی جو کہ بہترین کار سے آیا ہے وہ بھی نماز جماعت میں اسی لائن میں کھڑا ہوگا، جو سائیکل سے آیا ہے وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہوگا، ایک لائن میں۔ جو پیدل آیا ہے وہ بھی ایک ہی لائن میں کھڑا ہوگا، جو جہاز سے ہیلی کاپٹر سے آیا ہو وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہوگا۔ یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی حقیقی شکل، حقیقی صورت، حقیقی چہرہ اگر دیکھنا ہے تو اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا۔ جنہوں نے دین اسلام کو خلافت سے، جنہوں نے دین اسلام کو حکومتوں کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کی ہے، انہوں نے دین اسلام کو نہیں پہنچایا ہے بلکہ دین اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ دین اسلام تو وہ درس دیتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ مولا کائنات نے جب دیکھا کہ یہودی خیبر میں یہودی بچے عورتیں ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں، تو علی گریہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ یہ جو داعش ہیں، القاعدہ ہیں، کون کون سے ہیں جنہوں نے انسانیت کو شرمسار کیا ہے، یہ اسلام کے اوپر دھبا ہیں۔ یہ حقیقت میں دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام وہ ہے جو اہل بیت ہم کو بتاتے ہیں۔ لہٰذا وقت زیادہ نہیں لیتے ہوئے آج کا یہ درس پورا تمام کرتے ہیں۔ دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں
ماہ مبارک رمضان ہے، پروردگارہ ہماری طاعت و عبادات، اور ہم نے یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے پروردگارہ یہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، پروردگارہ اس کا جو بھی ثواب حاصل ہو چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود کرونا کو جلد از جلد ختم فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔